الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم سامعین اکرام، دوستو، ساتھیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور بچوں، آج بھی جو درس انشاءاللہ ہے، ہماری جو ایک تھیم چل رہی ہے کہ اسلام اور بے روزگاری، کہ اسلام نے ایسی کیا باتیں بتائی ہیں، کیا اسباب بتائے ہیں کہ جس کو اختیار کر کے انسان اپنے روزی میں برکت لا سکتا ہے، اپنی روزی میں کشادگی لا سکتا ہے اور بے روزگاری سے بچ سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ آج بھی دو باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک بات یہ ہے، پہلی بات کہ شریعت نے ہنر سیکھنے کی اہمیت ہمارے سامنے اجاگر کی ہے کہ آدمی کو ہنر سیکھنا چاہیے، اسکل جسے کہتے ہیں۔ اور یہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن اشارہ کروں گا صرف بس کہ شریعت نے رہنمائی کی ہے تو ہمیں اپنے بچوں کو اسکلز سکھانا چاہیے بچپن سے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو لگتا ہے کہ وہ کام نہیں آئیں گے، لیکن وہ بعد میں بہت کام آتی ہیں اور پیسہ کمانے کا ذریعہ بنتی ہیں۔ کبھی کبھی انسان اچھی تعلیم، اونچی تعلیم حاصل کرتا ہے، لیکن وہ اتفاق سے اس وقت مارکیٹ میں اس تعلیم کی ضرورت نہیں ہے، اس کی مارکیٹ ڈاؤن ہے، تو آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ اب بے روزگار ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کے پاس دوسری اسکلز کا ایک سیٹ ہو، اس کے پاس اس کے ترکش میں، اس کے اسکلز کے ترکش میں اور بھی چیزیں ہوں، ڈرائیونگ اسے آتی ہے، جس کو آتی لگتا ہے کہ بہت چھوٹی چیز، جس کو نہیں آتی اس سے پوچھو کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ تو آپ کو ڈرائیونگ آتی ہے تو آپ بہت سارے کام کر سکتے ہیں، اشارہ زیادہ میں تفصیل میں نہیں کروں گا، لیکن آپ کو سائیکلنگ، صرف سائیکل چلانا آتی ہے، آپ کو موٹر سائیکل چلانا آتا ہے، یہ ایک اسکل ہے، یہ بعد میں کبھی بھی کام آ سکتی ہے۔ سوئمنگ آتی ہے، اسکل ہے، یہ کبھی بھی کام آ سکتی ہے۔ آپ کو آج کے زمانے میں اگر آپ نیٹ کی بات کریں، کمپیوٹر کی بات کریں، گرافکس آتی ہے، آپ کو ایڈیٹنگ آتی ہے، ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، کوڈنگ آپ کو آتی ہے، بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ ہمیں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسکل سکھانا چاہیے، چاہے وہ چھٹی کا موقع ہو اس موقع پر یا تعلیم کے ساتھ ساتھ۔ بہت ساری باتیں، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ میں اس کا ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن اشارہ کروں گا کہ یہ حلال کمائی کا مناسب ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 80 میں ارشاد فرمایا، وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ، کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانا سکھایا۔ زرہ کہتے ہیں لوہے کا جو لباس ہوا کرتا تھا، جو جنگوں میں پہنا جاتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور احسان ذکر کیا کہ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زرہ بنانا، اس کی کاریگری سکھائی، لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، تاکہ تمہاری جنگوں میں یہ زرہ تمہاری حفاظت کرے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم اس بات پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو گے لوگوں کہ ہم نے داؤد کو زرہ بنانا سکھایا، ہم نے ان کو ہنر دیا۔ یعنی انسان کو ہنر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے احسانات میں سے ہے، بڑی نعمتوں میں سے ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت میں ذکر کیا ہے کہ ہم نے ایک ہنر دے کے داؤد پر احسان کیا اور تم اس احسان کو مانو۔ اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے ایک روایت میں ذکر کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتا ہے اس سے بہتر کوئی کھانے والا نہیں ہے، اس سے بہتر کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے جو ہاتھ کی محنت سے کما کر انسان کھاتا ہے۔ اور اس کے بعد نبی نے ذکر کیا کہ اللہ کے نبی داؤد علیہ السلام کان یأکل من عمل یدہ، اپنے ہاتھ سے کما کے کھاتے تھے، زرہ بنا کر اسے بیچ کر وہ کمائی کرتے تھے، ان کا گزر بسر اسی پر ہوتا تھا۔ تو ایک اہم بات سمجھنا یہ ہے، آج کے کمپٹیشن کی دنیا میں جہاں مارا ماری ہے کمانے کے لیے، کیونکہ یہ ضرور، اس سے پہلے میں تمہیدی بات کر چکا ہوں کہ کمائی ضروری کیوں ہے، کمانا ضروری کیوں ہے۔ کمپٹیشن کے دور میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کو اسکلز پر توجہ دینا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، ایسا اتنا زیادہ اسکلز پر مت جائیں کہ ایجوکیشن وہ متاثر ہو جائے۔ اگر کوئی اچھی ایجوکیشن ہے تو ٹھیک، اتنا کافی ہے، لیکن بعض دفعہ چھوٹی چھوٹی باتیں سکھانا ضروری ہے تاکہ اگر جس
فیلڈ میں ہمارا بچہ جا رہا ہے، اگر اس میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو دوسرے اس کے پاس بہت سے ایسے ذرائع ہوں جس کے ذریعے وہ حلال کمائی کر سکے۔ ایک بات یہ ٹھیک ہے۔ دوسرا نقطہ جو آج بیان کرنا ہے کہ روزی میں فراوانی، روزی میں کشادگی، اضافہ، زیادتی کے اسباب میں سے ایک سبب کیا ہے؟ جسے شریعت نے سبب قرار دیا ہے کہ آپ ایسا کریں گے تو روزی میں برکت ہوگی، اضافہ ہوگا، اور وہ سبب ہے صلہ رحمی۔ اگر آپ رشتوں کو نبھائیں گے، رشتوں کو قائم رکھیں گے، رشتوں کو مضبوط کریں گے اور ان رشتوں کے اعتبار سے لوگوں سے برتاؤ کریں گے، اپنے رشتہ داروں کی مدد کریں گے، دکھ درد میں ان کے کام آئیں گے، ان کی پریشانیوں میں کام آئیں گے، ان سے تعلقات بنائے رکھیں گے، سلام کرنا، ملاقات کرنا، ہر طرح کی چیزیں، تو اس سے جہاں اخروی فائدہ حاصل ہوگا اس کے ساتھ ساتھ نبی نے جو فرمایا ہے، حدیث انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، کہ اس سے انسان کی روزی میں بھی برکت ہوگی، اس کے روزی میں بھی کشادگی آئے گی۔ نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، کئی حدیثیں ہیں، بخاری مسلم کی ایک حدیث جس میں نبی نے فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی روزی میں کشادگی ہو اور اس کی عمر میں اضافہ ہو، فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ، تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، رشتوں کو نبھائے، رشتہ داروں کی مدد کرے، ان کے کام آئے، ان سے بہتر تعلقات بنائے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں نبی نے فرمایا، مسند ابی داؤد طیالسی کی حدیث ہے، حدیث صحیح ہے، کہ آپ نے کہا کہ صلۃ القرابہ، رشتوں کو نبھانا، صلہ رحمی کرنا، مسرات فی المال، اس کے 3 فائدے ہیں۔ اس سے مال میں اضافہ ہوتا ہے، محبت فی الاہل، گھر والوں میں، خاندان والوں میں محبت جو ہے وہ پیدا ہوتی ہے اور بڑھتی ہے، اور منسأۃ للاجل، تیسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، نبی نے فرمایا کہ صلہ رحمی کرنا اور بہتر اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا اور اچھا پڑوسی بن کے رہنا، یہ 3 چیزیں ایسی ہیں یعمرن الدیار، جو شہروں کو آباد کرتی ہیں، ویزدن فی الاعمار، اور انسان کی عمر میں اضافہ کرتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، شریعت نے صلہ رحمی کو سبب بنایا ہے کہ اگر آپ صلہ رحمی کریں گے، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے تو آپ کے مال میں اضافہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسا بنا دیا ہے، حدیث ہے، صحیح حدیثیں موجود ہیں، تو گویا کہ معاملہ ایسا ہی، ہمیں یقین کرنا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ اگر ہم رشتوں کو نبھا کے رکھیں گے، رشتہ داروں کی مدد کریں گے، دکھ درد میں ان کے کام آئیں گے، تو میرے مال میں اضافہ ہوگا، میرا مال بڑھے گا، برکت آئے گی، کشادگی آئے گی، مال کی فراوانی ہوگی۔ نبی نے کہا کہ اگر میں رشتوں کو نبھاؤں گا تو میرے مال میں اضافہ ہوگا۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ میرے عمر میں اضافہ ہوگا، میری عمر بڑھے گی۔ نبی نے کہا ہے، نبی کی بات سچی ہے، یہ سبب ہے کہ اگر میں رشتوں کو نبھاؤں گا تو میری عمر بڑھے گی۔ اور تیسری بات تو واضح ہے کہ اگر رشتوں کو نبھاؤں گا تو آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ تو شریعت نے گویا کہ اس چیز کو شرعی سبب قرار دیا ہے، ایسا جیسے دنیاوی اعتبار سے دنیاوی سبب کیا ہوتا ہے کہ اگر آگ میں ہاتھ ڈالیں گے تو آپ کا ہاتھ جلے گا، یعنی آپ کے ہاتھ جلنے کا سبب کیا ہے؟ آگ۔ تو اسی طرح اگر آپ صلہ رحمی کریں گے، شرعی سبب ہوتے ہیں، شرعی اسباب، کہ اگر آپ صلہ رحمی کریں گے، رشتوں کو نبھائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر اثر یہ مرتب کیا ہے، اس کا فائدہ یہ بتایا ہے کہ اگر رشتوں کو نبھائیں گے تو آپ کے مال میں اضافہ ہوگا، آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، اور آپس میں محبت پیدا ہوگی۔ ایک آخری بات سمجھانے کے لیے، نبی نے کہا بات سچی ہے، ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن حقیقت میں اگر غور کریں تو آپ کو خود بھی سمجھ میں آئے گا کہ شریعت نے جس چیز کو سبب قرار دیا ہے، حقیقت میں ایسا ہو سکتا ہے سمجھنے کے لیے۔ جیسے مثال کے طور پر مال میں اضافہ کیسے ہو سکتا ہے، سمجھانے کے لیے ایک مثال، کہ اگر میں رشتوں کو نبھاتا ہوں، میں اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں، بھائیوں کے ساتھ، دیگر لوگوں کے ساتھ، سب کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہوں،
اور میں کوئی کام کرتا ہوں، میرا کوئی بزنس ہے، میرے پاس پیسہ ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے میرے پاس، اگر میرا ایک رشتہ دار بھتیجا ہے، ایک بھتیجا ہے میرا، میں ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہوں، ہمیشہ اس کے کام آتا ہوں، جب بھی اسے پریشانی ہوتی ہے تو میں کھڑا رہتا ہوں۔ وہ الیکٹریشین، مثال میں ہی دیتا ہوں، آسان مثال، وہ الیکٹریشین ہے، اپنا کام مہارت سے کرتا ہے، اس نے اپنی ایک ساکھ بنا لی ہے، وہ کسی کے یہاں بھی کام کرنے جاتا ہے تو کام اچھا کر کے آتا ہے۔ ایک دفعہ وہ کسی کے یہاں کام کرنے گیا اور اس نے کہا، کام اس نے کیا تو اس نے کہا جس نے کام کروایا تھا کہ کام تم نے بہت اچھا کیا ہے، میں تمہارے کام سے بہت خوش ہوں، اور میرے پاس ایک کمپنی ہے جس میں 2 کروڑ کا کام ہے، وہ میں کام تم سے کروانا چاہتا ہوں، لیکن پیسہ پیمنٹ جو ہے میں شروع میں نہیں کر پاؤں گا، میں پیمنٹ کام ختم کرنے کے بعد کروں گا۔ گویا کہ جو تم کو بیچ میں پیسہ لگانا ہے، 2 کروڑ روپیہ تم کو لگانا ہے، یا اس میں جتنا خرچہ آ رہا ہے تم کو لگانا ہے، میں تم کو جو ہے کنٹریکٹ 2 کروڑ میں دے رہا ہوں۔ اب بھتیجے کے ذہن میں یہ آیا کہ 2 کروڑ یا 1 کروڑ لگے گا، 1.5 کروڑ لگے گا، جتنا بھی لگے گا میں اتنا پیسہ لاؤں گا کہاں سے؟ ہاں میرے ایک چچا ہے جن کے پاس اتنا پیسہ ہے، اماؤنٹ کم کر لیجئے، 5-10 لاکھ کا اماؤنٹ کر لیجئے، کہ میرے ایک چچا جن کے پاس 10 لاکھ روپیہ ہے، بہت اچھے چچا ہیں، ہمیشہ میری مدد کرتے ہیں، ہمیشہ میرے کام آتے ہیں، تو میرا ذہن کہاں جائے گا؟ میں بھتیجا ہوں، میرا ذہن کہاں جائے گا؟ میں کس کو فائدہ پہنچانا چاہوں گا؟ اپنے اس چچا کو جو میرے کام آتے ہیں۔ سمپل ہے، ایک دم انسان کی فطرت ہے۔ میں چچا کے پاس جاؤں گا، کہوں گا کہ ایسا ایسا مسئلہ ہے، آپ 10 لاکھ لگا دیں، جو بھی پروفٹ آئے گا ہم 50-50 آپس میں بانٹ لیں گے۔ یہ سمجھنے کے لیے مثال کہ اگر، کیونکہ آپ جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بزنس میں، کاروبار میں، دنیاوی جو ہے معاملات میں، انسان کی جو ساکھ، انسان جو احسانات لوگوں کے ساتھ کرتا ہے، لوگوں کے ساتھ جو اچھا برتاؤ کرتا ہے، وہ ہمیشہ کام آتا ہے۔ یہ تو لکھا جاتا ہے، لوگ کتابوں میں لکھتے ہیں یہ بات، نبی نے وہی بات بہت واضح انداز میں کہی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ جیسے رہیں گے ویسے ہی زیادہ کلائنٹس آپ کے پاس آئیں گے، ویسے ہی زیادہ لوگ آپ سے جڑیں گے، آپ کی سروس، آپ کا جو بھی پیش کرتے ہیں لوگ آپ سے لیں گے، کیونکہ لوگ آپ سے محبت کرنے، کیونکہ آپ ان کے کام آتے ہیں، کیونکہ دکھ درد میں آپ شریک ہوتے ہیں، ہمیشہ کام آتے ہیں، تو میں کیوں نہیں کام آؤں گا آپ کے؟ تو ایک نبی نے جو کہا ہے کہ یہ مال میں اضافے کا سبب، آپ کا کاروبار بڑھے گا، برتاؤ اچھا ہے، تمام پورے خاندان میں آپ کی ساکھ اچھی ہے، آپ لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں، لوگ آپ کی مدد کریں گے، آپ لوگوں کی مدد کریں گے، لوگ آپ کی مدد کریں گے۔ ایک بات یہ سمجھنے کے لیے۔ دوسری بات نبی نے جو کہا کہ صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے، عمر بڑھتی ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ دنیا میں بہت ساری بیماریوں کی جڑ کیا ہے؟ انسان لوگوں کے ساتھ کیسے برتاؤ کرتا ہے، چڑچڑاپن، ڈپریشن، کیونکہ حالات، اس کے تعلقات لوگوں سے خراب ہے، بیوی کے پاس جاتا ہے جھگڑا کرتا ہے، بیوی سے جھگڑا ہے، والدین سے جھگڑا ہے، بھائیوں سے جھگڑا ہے، پڑوسی سے جھگڑا ہے، تو کیا ہوگا؟ ٹینشن ہوگا، ڈپریشن ہوگا، ہر طرح کی بیماری ہوگی۔ اس کے بعد اسے کیا ہوگا؟ یا تو ہائی بلڈ پریشر ہو جائے گا، یا تو شوگر ہو جائے گا، یا اور کوئی بیماری ہو جائے گی۔ آپ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، نارمل بات ہے یہ کہ انسان، اور بھی جو فزیکل وجہ بھی ہو سکتی ہے بیماری کی، لیکن بہت بڑی وجہ انسان کی اپنی نفسیات، انسان کے اپنے تعلقات وہ بیماری کی وجہ بنتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر میرے تعلقات سب سے اچھے ہیں، بیوی سے اچھے ہیں، بیوی سے کے پاس جاتا ہوں، ہم ہنسی جو ہے سے بات کرتے ہیں، والدین سے اچھے تعلقات ہیں، بھائیوں سے اچھے تعلقات ہیں، پڑوسیوں سے اچھے تعلقات، جہاں جاتا ہوں ہاتھوں ہاتھ لیا جاتا ہوں، لوگ مجھ سے محبت کرتے ہیں کیونکہ میں لوگوں سے محبت کرتا ہوں۔ تو اگر میرے تعلقات ایسے ہیں کہ مجھے دیکھ کے لوگ مسکراتے ہیں، میں لوگوں کو دیکھ کے مسکراتا ہوں، تو انشاءاللہ بہت حد تک ہمارا جو یہ ٹینشن ہے، اس طرح کی جو چیزیں، ڈپریشن کا مسئلہ جو آ جاتا ہے، یہ چیزیں نہیں آئیں گی، کیونکہ میں نے اپنی زندگی ایسی بنائی نہیں ہے۔ میں نے زندگی وہ بنائی ہے جو نبی نے کہا کہ اگر صلہ رحمی کرو گے عمر میں اضافہ ہوگا۔ بھائی آپ اکثر جو ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یا اور دوسرے لوگ، ان کی زندگی سے ہائی بلڈ پریشر نکال لیجئے، ان کی زندگی سے شوگر نکال، ڈائبٹیز نکال لیجئے، اور اس سے ملتی جلتی بیماریاں نکال لیجئے، بچا کیا؟ یعنی کاز، بیماری اللہ تعالیٰ نے مقدر کی ہے موت، لیکن موت کسی کاز کی وجہ سے آتی، کوئی سبب ہوتا ہے کہ ڈاکٹر آپ سے کہے گا کہ جو ہے ہائی بلڈ پریشر ہو گیا تو آپ کی برین ہیمریج ہو گیا آپ کو، یا آپ کے ہارٹ اٹیک آ گیا آپ کو، یا جو ہے اگر آپ کو شوگر ہے تو دھیرے دھیرے شوگر نے جو آپ کی کڈنی پہ اثر کرنا شروع کیا، ہارٹ پہ اثر کرنا، جو آپ جانتے ہیں سب چیزیں۔ تو
اب جو اسی وجہ سے انسان جو ہے اس کی عمر کم ہو جاتی ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے ہے کہ نبی نے کہا صلہ رحمی کرو گے تو عمر میں بھی اضافہ ہوگا، اچھی زندگی گزارو گے، اچھے سے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو آپ کو انشاءاللہ بہت ساری بیماریاں نہیں آئیں گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماری ہی کو سبب بنایا ہے موت کا۔ جب بیماری نہیں رہے گی تو انشاءاللہ یہ اللہ نے سبب بنایا کہ ایسا کرو گے تو ایسا ہوگا، تو اگر جو ہے صلہ رحمی کو اختیار کرو گے تو انشاءاللہ بیماریاں نہیں آئیں گی، جب بیماریاں کم سے کم آئیں گی تو آپ انشاءاللہ آپ کی عمر میں اضافہ ہوگا، زیادہ لمبی عمر انشاءاللہ آپ کو ملے گی۔ یہ چند باتیں تھیں، مقصد کہنا یہ ہے، میرا مقصد یہی دوبارہ دہرا دیتا ہوں تاکہ یہ آپ سمجھیں کہ بات کیوں کی جا رہی ہے، کیونکہ ہر دفعہ یہی بات آتی ہے۔ ابھی 2-3 دن پہلے بھی ایک جوڑا آیا تھا، نزدیک کی بات کر رہا ہوں، 2 دن پہلے بھی ایک جوڑا آیا تھا اور دونوں میں انبن ہے۔ انبن کیوں ہے؟ کیونکہ لڑکا کما نہیں رہا ہے جیسا کمانا چاہیے۔ تو بار بار دہرا رہا ہوں کہ مردوں کو کمانا ضروری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے کمانا، یہ شریعت کی طرف سے حکم ہے کہ آپ کمائیں، اور یہ آپ کی سماجی ذمہ داری بھی ہے، آپ کی جو ہے ذاتی ذمہ داری بھی ہے، ہر اعتبار سے ہماری ذمہ داری ہے کہ آپ ایسے راستے پیدا کریں۔ اور میں بار بار دہرا رہا ہوں کیونکہ ہماری تو عمر ہوتی جا رہی ہے جیسے، تو ہم اب بہت زیادہ چیزیں سیکھ نہیں سکتے، کوئی علم حاصل نہیں کر سکتے جو ہماری کمائی کا سبب بنے، لیکن ہمارے بچے جو ہیں ابھی ہمارے ہاتھوں میں ہیں، ان کی زندگی ایسی نہیں بنانی ہے کہ کل کو آپ کا بچہ شادی کے بعد اس کی بیوی سینٹر پہ شکایت لے کے آئے کہ میرا شوہر کماتا نہیں ہے، میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، کیونکہ ہمارے سامنے کیس یہی ہے کہ میں اس کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی کیونکہ شوہر کماتا نہیں ہے۔ تو یہ کیس ہمارے سامنے نہیں آئے اس کے لیے، اور یہ بار بار دہرا رہا ہوں کہ یہ شریعت کا حصہ ہے، شریعت آپ کو ابھارتی ہے، اس بات میں منع نہیں کر رہی ہے، آپ کو ابھارتی ہے کہ آپ اپنے خود بھی کمائیں، بچے آپ کے کمائیں تاکہ بہتر زندگی گزار سکیں اور آخرت کے لیے بھی پیسے کے ذریعے بھی بنا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔